مرج البحرين يلتقيان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما علی کی تو یہ سمجھے لذت جو ملی ذکر علی کی تو یہ سمجھے ایسی تو کوئی اور تلاوت ہی نہیں ہے گھر آ سکے جنت تو چلے آئے یہیں پر جو ہمیں حسین سے فرصت ہی نہیں ہے ہمیں حسین سے فرصت ہی نہیں ہے نعرہ صلوات چاہنے والے علی کے چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے رائے حق ہیں وہ کبھی مرتے
زمین تیری اور دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں لگا دو مجھے یا شائع مدینہ اٹھو میرے بابا جنگل کی وہ کیا پھول ہو سینے پسلا کا قرینہ اٹھو میرے بابا اکبر نہ رہے اور نہ بھیالی اصغر سب مر گئے بے سر فریاد ہے عمو کو میرے ہے موت چھینا اٹھو میرے بابا یوں شمر ستام کرنے گلا رسی سے جھگڑا دم گھوٹتا ہے میرا اس دکھ سے تو بہتر ہے کہ مر جائے سکینہ اٹھو میرے بابا بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر برباد فریاد ہے فریاد رات آیا نہ مجھ کو یہ مہر
کیا یہ ہے یتیموں کا قرینہ اٹھو میرے بابا گھر پھونک دیا اور ردا چھین لی اثر سے اور مارے تماچے زیور میرا شبرستان گرنے اچینا اٹھو میرے کیا کہا جائے کہ یہ بھی ایک عظیم بات ہے کہ جو توقع ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں، جو توقع ہم کو اپنی اولاد کے لیے دنیا کا دستور یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بعد یہ ہمارے لیے سال ثواب کرے گا اور ہمارے لیے فاتحہ پڑھے گا، ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کمی صحیح مگر ایسے دلفوز واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر باپ اپنے جوان فرزند کے لیے اپنی اولاد کے لیے سال ثواب کرے۔ بہرحال جس نے اس مصیبت سے دوچار کیا ہے وہی سبق دینے والا ہے، اور ہمارے پاس تو سوائے الفاظوں میں کچھ ہے نہیں، لیکن وہ قادر مطلق ہے، محبت بھی دیتا ہے اور محبت کو کم بھی کر دیتا ہے، اور اگر وہ یہ صاف نہ کرے تو زندگی جی نہیں سکتا انسان، ایک قدم اس کو زندگی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ روایت سے معلوم ہوا کہ جب جنازہ آگے چلتا ہے تو فرشتہ رشتوں کی ڈور کو پیچھے سے کاٹتا چلتا ہے، اگر رشتوں کو وہ کاٹے نہ تو یہ حقیقت ہے کہ باپ کے لیے یہ بہت جی نہیں سکتا کہ اپنی اولاد کو سے کاٹے اور اس کے بعد وہ زندہ رہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو قبر کو اٹھائے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی تعلیم سے چلائے۔ جس خدا نے اس ماں کے دل میں اتنی محبت کی تھی تو اس نے دوسرے کو پالا، اسی نے محبت کو ہٹا دیا کہ وہی ماں زندہ بھی ہے، کھا بھی رہی ہے، پی رہی ہے، تو اس میں اس خالق کا کرم نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا، لیکن پھر بھی ماں ہے، باپ ہے، اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کو دیکھیں گے، جب اپنی اولاد یاد آئے، جب کسی وقت پڑے گا تب یاد آئے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کے لیے تعزیت میں کوئی
کہہ سکوں ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، وہ ذکر محمد وآل محمد۔ ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں، یہی ہمارے لیے تسکین کا سبب بھی بن جاتا ہے اور مرنے والے کے لیے بھی سارے ثواب کو دیتے ہیں۔ مرنے والا جتنا بھی اعلیٰ ہو، اگر اس کی مد و سراغ کریں گھنٹہ بیٹھتے تو اس کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ گھر والے ضرور خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے کی، ہمارے شوہر کی، ہمارے باپ کی، ہمارے بھائی کی تعریف ہوئی، لیکن تعریف سے پیٹ نہیں بھرتا۔ ہمیں تو وہ کام کرنا ہے کہ جس سے پیٹ بھرے، پیٹ بھرنے سے مطلب جس سے روح شاد ہو، جس سے درجات بلند ہو۔ اس کی تعریف کرنے سے ان کے درجات بلند نہیں ہوں گے، جن کی محبت میں دنیا سے گیا ان کی تعریف سے سلوات بھیجیے بس۔ اسی لیے ہمارے کیا علماء نے، بزرگوں نے جو اصول بنایا کہ ادھر سے انتخاب بھی نہیں ہوتا اور فکر ہو جاتی ہے مجلس کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے عظیم ترین عبادت کا نام ہے ذکر حسین، لہٰذا ہم اپنے مرنے والے کو سب سے پہلے جو تحفہ پیش کریں وہ ذکر حسین کا تحفہ پیش کریں، جس میں ثواب کا ایک بھنڈار ہے، ثواب کثیر جمع ہے، شماری نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ذکر حسین میں کتنا کچھ ہے۔ قرآن یہیں، حدیث یہیں، قصیدہ یہیں، مصائب یہیں، فضائل یہیں، اس سب کے مجموعے کا نام ہے مجلس حسین۔ اس لیے مجلس حسین، نہ جلسہ نہ تقریر، صرف اور صرف مجلس، چاہے مختصر ہو یا بہت ہو، مجلس ضرور ہو۔ ابھی اتنے پورا شوق دور میں ہم سب 2-4 ہوئے اپریل سے لے کر اب تک، لیکن اس جہاں جنازے میں 4 آدمی، وہاں بھی 5 ہی آدمی میں صحیح، 2 ہی آدمیوں میں صحیح، مجلس ضرور ہوگی۔ میں کیا ضرورت ہے دہن کر دیا چھوڑو، کہ نہیں، خالی چھوڑنا تھوڑی نا، بلکہ اپنی روح کو شاد کرنے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ سلوات بھیجیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کو شرطنامہ قرار دیا، بہرحال اس پر عموماً میری مجلس سے جو مرنے سے ریلیٹڈ ہے اس کی تقریر دوسرے رہتی ہے، لیکن اس وقت کی تقریر میں تھوڑا سا بدل دیا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رب کلمات، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا کچھ کلمات سے امتحان لیا۔ ابراہیم کے رب نے اپنے بندے ابراہیم کا کچھ کلمات سے امتحان لیا، فَتَمَّهُنَّ، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ان کو لوگوں کا امام بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پہلے امتحان لیتا ہے کہ مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ جب تک انسان امتحان سے 2-4 نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا مرتبہ بلند نہیں ہوتا ہے۔ سلوات دیجیے۔ ہمارے سماج میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسکول میں لڑکا بہت سے پڑھتے ہیں، کلاس میں 40-45 لوگ ہیں، 40 لوگ 35 لوگ تو سب ایک جیسے ہیں نا۔ اب اسی میں تو پرکھا جائے گا کہ کس کی رینک کیسی ہے، کس کی ڈویژن کیسی ہے، تو وہ کیسے ہوگا کا امتحان لیا جائے گا۔ ان سب کا امتحان لیا جائے گا اور جو امتحان میں کھڑا اترے گا اسی حساب سے اس کا رینک بڑھے گا، اس کی ڈویژن بڑھے گی۔ تو اللہ کے سارے بندے ایک جیسے ہیں، لیکن ان بندوں میں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مرتبہ بڑھانا ہے، اس کا کم کرنا ہے، اس کو اور بڑھا، اس کو اور اوپر، تو جس کا جتنا مرتبہ بڑھنا ہوتا ہے اس کا ویسا امتحان ہوتا جاتا ہے۔ امتحان دیتے جاؤ، رتبے لیتے جاؤ۔ سلوات دیجیے۔ اور امتحان تو ہونا بھی ہے، یہ تو طے ہے کہ امتحان آپ کو دینا پڑے گا۔ قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، اولاد سے، یہ سب تم کو جان سے یہ آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، اے رسول کہہ دیجئے کہ جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کو بشارت دے دیجئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے دیں، میں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، بشارت دے دیجئے۔ پہلے قرآن خوشخبری دے چکا ان لوگوں کو جو امتحان پر مصیبت آتی ہے اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ سلوات دیجیے۔ امتحان انسان کو دینا، پکا دینا ہے۔ جب انبیاء ماں سبق نہ چھوڑے گئے تو ہم آپ کیا چھوڑے جائیں گے؟ تو اللہ کے بندے ہیں تو امتحان ہونا۔ اب جناب ہمارے نبی سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد، یہ بات ہے اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم جو اللہ کے دوست، جن کا رتبہ بے شمار، کیونکہ آپ کے رسول میں ہمارے نبی کا نور، لہٰذا آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔
तमाम अंबिया में हमारे नबी सबसे बुलंद, और हमारे नबी के बाद अगर कोई नबी सबसे ज़्यादा बुलंद है तो जनाब इब्राहिम। जनाब इब्राहिम उनके सारे रुतबे एक और सारे शरफ एक तरफ, लेकिन उन्होंने लिखा कि उनका सबसे बड़ा रुतबा इसलिए बढ़ गया क्योंकि उनके सुल्ब में मुबारक में मोहम्मद वाले मोहम्मद का नूर मौजूद था, लिहाजा इस वास्ते उनका मर्तबा बुलंद हुआ। कहीं पर लिखा कि जनाब इब्राहिम और जनाब मूसा भी नबी है, इब्राहिम भी नबी है, लेकिन किस्सा जिक्र कुरान में जनाब मूसा का ज़्यादा है, तारीख में जनाब मूसा के वाक़यात ज़्यादा, इब्राहिम के इतने नहीं आए। तो जब तो इस हिसाब से तो वो बढ़ जाएंगे नहीं, मगर कहा ये ज़्यादा है, बात आगे बढ़ जनाब इब्राहिम और जनाब मूसा वो भी नबी है, वो भी नबी, वो भी नबी और वो भी जनाब मूसा अल्लाह के मुकर्रम नबी हैं। उनसे कहा अपने अरसे को ज़मीन पर फेंको, जब उसने जादू किया और रस्सियाँ साफ बन गई तो उसने कहा तुम भी अपने अरसे को ज़मीन पर फेंको, इन्हीं ने साफ फेंका, वो फ़ौरन अजदहा बन गया। अब यह पुराने किस्सा कहानी नहीं है जिसको हम कह के निकल जाए। अजदहे ने सारे सांपों को उठा लिया, इनसे कहा उठाओ, इनसे कहा उठाओ, तो ये डरे, ये कुरान करे ये डरे, तो डरो नहीं, घबराओ नहीं। इन्हीं ने फिर भी अपना कपड़ा जो था आबा उसको यूँ हाथ पर लपेट के उसको पकड़ के उठाया, ये डरे और इन्होंने उस कपड़े से सहारे अब नहीं ऐसे को उठाया। एक ये नबी, दूसरे वो नबी मिन जनीख के जरिए से आग पे फेंके गए। आग इतनी कि अगर परिंदा ऊपर से चला जाए तो वो नीचे टपक जाए उसकी गर्मी से। तो किसी ने इमाम से पूछा कि मौला नबी खुदा वो भी थे, नबी खुदा वो भी, उनकी दमाद इतनी आग रोशन की गई और उस आग में उनको फेंका गया, वो डरे नहीं, और ये अपने ही असर को मारा और अल्लाह बना, इससे कहा उठाओ तो ये डरे। ये क्या हुआ, नबी वो भी, नबी वो मर्तबा उनके पास पावर, तो कहा वो इसलिए डरे नहीं डरे थे क्योंकि उनके सुल में हमारा नूर मौजूद था। सलवात भेजिए जाइए, अभी अच्छे खासे लोग आ सकते हैं, बाहर गर्म है धूप में, से अच्छा थोड़ा समझ जाइए और घबराइए नहीं, कुछ होएगा नहीं। सलमान भेजिए वो बैठ गए, कुछ होने वाले जिम्मेदार सबके हम हैं। सलमान भेजिए पर मोहम्मद। तो कहने का मकसद ये, अब वो मुनीर अच्छा डरना भी नहीं चाहिए था भाई, हैदर कर्रार का नूर सुन में मौजूद हो तो गटर को तो पहले के तो दोबारा दूसरी तरफ जाना मुझे। तो जनाब इब्राहिम इतने मर्तबे वाले नबी कि नबी के बाद सबसे बुलंद मर्तबा इन्हीं, और काम भी वो करके गए। हम जैसे लोगों को बात आगे गुजार अल्लाह की सिफत क्या बयान की गई, क्या ये मेहमान नवाज थे। हमारे आपके आठवें इमाम ने फरमाया एक सिफत अल्लाह के, एक रसूल की और एक ईमान की होना चाहिए। पूछने वाला कहता है अल्लाह की सिफत का सत्तारुल, नबियों की सिफत का मेहमान नवाज खुश इखलाक, और आपकी सिफत का मुसीबत और सब्र, ये तीन सिफतें होना चाहिए। तो खुश अखलाकी और मेहमान नवाजी आदम से खातम तक सारी नबियों की सीरत की, मगर हर आदमी अपनी किसी क्वालिटी में बहुत हाईएस्ट हो जाता है, उसका जिक्र आला। तो क्या इमाम हुसैन साबिर को, हमारा कोई और इमाम साबिर नहीं था लेकिन लक़ब इमाम हुसैन का साबिर सैयद हो जाता। तो इमाम सज्जाद का ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा तो क्या नौज़ुबिल्लाह कोई और इबादत नहीं करता था, किसी सिफत में कोई मशहूर हो गया किसी। तो वैसे ही ये तो सारे अम्बिया का शेवा था कि वो खुश अखलाक और मेहमान नवाज थे, लेकिन मशहूर हुए इब्राहिम। इब्राहिम मशहूर हुए कि वो बड़े मेहमान नवाज थे। कैसे मेहमान नवाज थे, जब तक खाते ही नहीं थे जब तक कोई आ ना जाए, जब तक कोई मेहमान ना उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे, वो इब्राहिम थे। जब तक कोई आए ना खाए ना, हम जब तक कोई जाए ना उस वक्त तक नहीं खाते। हमारी सोचिए कि वो आए बैठे, बताइए 9 बज गया, अभी तक जाने का नाम ही, लोग 9 बजे खाना खाते। अब घड़ी देख रहे हो, उनको देख रहे, घड़ी देख रहे हो, उनको अल्लाह अल्लाह करके वो 9:45 पक इसके तब कहा दस्तरखान लगाओ। क्यों? हमारी फिक्र ये थी खाएंगे तो 2 रोटियाँ जाएंगी, दाल का प्याला जाएगा, 5 और 5 10, 20 रुपये का सालन, 40 रुपये 40 रुपये का घाटा होगा। ये टेंडेंसी कहाँ से आई? ननिहाल से। सलवात भेजिए बना। ये फिक्र हमें जो पैदा हुई ननिहाल से पैदा हुई। हम अपनी ननिहाल को नहीं कह रहे, आप सबकी ननिहाल को कह रहे हैं।
ہماری اور آپ کی ننیال جو ہے وہ بھارت ورش ہے. تو یہاں یہ ہمارے آبا و اجداد جو آئے تھے وہ خالی اکیلے آئے تھے, لے کے کسی کو نہیں آئے تھے. آپ نے یہی فرمایا ہے. تو ہم لوگ سکی ہے سکی ننیال بھارت ورش جو چوڑے سے رہتے ہیں. کل بات بھیجیے پر اچھی بھی ہوتی ہیں ہر جگہ, بری بھی ہوتی ہیں. تو یہ صفت جو ہے یہاں کی آئی, یہ جوڑ بکوڑ یہاں کی ہے. یہ کہتے ہیں بچے گا, یہ بچے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ خبردار پریشانوں کا مہمان نوازی کرو. ہم خود پریشان ہو, کھلائیں پلائیں. کیا تم بیوقوف کو کھلانے سے کم نہیں ہوتا ہے, کھلانے سے بڑھتا ہے. کہا واہ وہ تو پہلے گھٹے گا. کیا تو ہمارے کیا کہ 2 روٹی کھاتے ہیں. جب تم کھلاؤ گے تو گھٹے گا, جب ہم کھلائیں گے تو بڑھے گا. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ اللہ کھلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے. یہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم کھلاتے ہیں. تو جب ہم کھلاتے تو پھر ہم چھوڑیں گے بھیا بچاؤ. لیکن جب وہ کھلاتا ہے تو بچانے کے. اور رسول کی حدیث ہے کہ اللہ جب کسی سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے کیا مہمان بھیج دیتا ہے. مہمان بھیجتا ہو. مہمان آپ ہم سوچتے ہیں مہمان پریشانی ہے, مہمان رحمت ہے. زندہ ثبوت سن لیجیے, پکنے والے سے آلو روٹی, یہ مثال سب کے کیا لاگو ہوتی ہے. دال روٹی پک رہی تھی, آلو چھل گئے, آٹا گھن گیا, دروازے کی گھنٹی بجی, دروازہ ارے بپو امی آپ آ گئی, ہر اتنے دنوں کے باہر آئے ادھر, بپو آئیں خالہ آئیں کر میں دینا پکڑ گوشت لے کے آئیے. ہاں خالہ آئیں اتنے دن کے بعد لیجیے. گوشت آ گیا, پلاؤ پک گیا. 9 بجے خالہ جان بیٹھی, پلاؤ کھا لیے, سب بیٹھے کھا رہے ہیں. کیوں بھیا تم کو روٹی دال کھانے جا رہے تھے, یہ پلاؤ کیسے کھایا؟ کا خالہ میری خالہ نہیں آئی تھی, مہمان آئے تھے. کہ اس کی برکت پہ وہ بھی کھائے گا, اس کے صدقے میں تم بھی کھاؤ. تلوا دیجیے. تو یہ نبی خدا اتنے اچھے ابراہیم تھے کہ کھاتے ہی نہیں تھے جب تک مہمان آئے. ایک دن کوئی نہیں آئے, کیا کریں, دن گزر گیا, شام آ گئی, تو لگے گی بھیا شام تک ہو گئے, کوئی نہیں ملا. تو ہو گئے گڑمڑی مار ہوئی. اب صبح ہوئی اور بھوک لگی ہوگی بھائی, اب کیا کریں, دروازے میں کھڑے ہو کر جا کے کوئی ملے تھے. دیکھا وہ مزدور جا رہے لیبر کام کرنے, بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کام کرنے. آؤ ہمارے کیا کرو, ہم تو کام کرنے. کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. یہ کون سا آدمی؟ کھانا کھا لو. کھانا کھا لو, کھانا کھا لیا, ٹھیک. کیا جو تمہاری اجرت ہے وہ دیں گے. پہلے وہ ڈرے کہ بھائی کہ ایسا تو نہیں کھلا دلا. نہیں تم بس کھانا کھاؤ, جو تو قیمت ہے. تو اس میں سے 3 لوگ تھے, ایک راضی نہیں ہو رہا تھا, بہت دماغدار تھا. ہم کا تو چکر ہے بھائی کھاؤ, یہ انہیں دیکھو کیسا ہے, کروا دیجیے. ہم کو کھانے سے مطلب نہیں ہے. خیر کھا لیے. جب کھا چکے تو کہنے لگے بھیا ذرا سا ایک کام, تم نے تو کہا تھا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, کھانا کھانا ہے, پیسے لینا ہے. نہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے. پھر ذرا سے اپنی زمین کو خاک زمین میں سجدہ کر. وہی جو ہوشیار تھا, دیکھا میں نے کہا تھا یہ کوئی کھیل ہے, تم لوگ نہیں مانے. پوری بات تو سنو, کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا زمین پر, یہ نہیں کہہ رہا ہمارے خود کے آگے سر کچھ بھی برس دے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہمارے خدا کے آگے, وہ کہہ رہا مٹی پر برس. انہوں نے سر مان کر انہوں نے یوں سر جھکایا, انہیں نے ہاتھ اٹھایا. ماننے والے سروں کو جھکانا میرا کام, دلوں کو بولنا تیرا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب جو انہیں نے دعا کی وہ اٹھے. میں کہیں یہ بتاؤ تم ہو کون؟ ابراہیم. ابراہیم تو کیا ہوا, تمہارا دین کیا ہے؟ تم اتنے اچھے آدمی ہو, کھلایا عزت سے, پلایا عزت سے, اپنے ساتھ عزت بخشی. ہم لوگ لیبر کلاس کے لوگ, تم نے اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلایا, پیسے بھی دیے, کوئی کام بھی نہیں. تم کتنے اچھے ہو. جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا خدا کتنا اچھا ہوگا, تمہارا مذہب کتنا اچھا ہوگا. اپنا مذہب ہمیں بتاؤ, ہم بھی مسلمان. تلوا دیجیے بھائی محمد. نبی مہمان نواز اور خوش اخلاق ہوتے ہیں. اگر کھلایا اخلاق کے ساتھ جائے تو لوگ آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کھانا ٹھسایا جائے تو ٹھوس تو سب لیں گے, لیکن کوئی آپ کی طرف آئے گا نہیں. سلوات دے دیے
تھوڑی دیر آپ کے سامنے کہتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا کہ ہماری پچھلی تاریخ میں ہوا کہ غلطی کیا ہوئی. بس کھلا دیا، کسی نتیجہ کھانے ہی تک محدود رہے، فرش ادا و مسجد تک آ نہ پائے. اگر اخلاق کے ساتھ کھلایا ہوتا تو ہمارے شانہ بشانہ حسین حسین کر رہے ہوتے. صلوات دیجیے. ہر جگہ پر تبلیغ کے پہلو یہ پیغام ہے کہ دیکھو کچھ بھی کرو اس میں تو پیغام تبلیغ کو کبھی فراموش نہ کرو. ہر جگہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ذمہ داری نبیوں کی ہے، اماموں کی ہے، رسولوں کی ہے، نائبوں کی ہے، علماء کی ہے اور ہر مومن کی ہے کہ اللہ کے توحید پیغام کو آگے بڑھاؤ. کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو آگے بڑھائیں؟ ہم اللہ کے لوگوں کو متوجہ کریں کہ وہ ایک ہے اور خالی اسی میں یہاں پر جو دوسروں کو لانے کی چھوڑیے، جو اپنے ہیں ان پہ بھگائے جا رہے ہیں. صلوات دیجیے. پھر آئیے میں وہ ہے جناب ابراہیم. اتنا پاورفل آدمی نبی کے بعد سب سے پاورفل. تو جب وہ خود اتنا پاورفل ہے تو پھر اس کے امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے میرا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا کچھ کلمات سے امتحان لیا. جب کلمات کا امتحان لے لیا تبھی ان کو منصب دیے ہیں، ایسے پھوکٹ میں نہیں دے دیے ہیں. وہ یہ کہے تو ان کے دوست انہوں نے نبی بھی بنا دیا، خلیل بھی دے دیا، اولو بنا دیا. 1,24,000 میں بھی آ گئے، 313 میں بھی آ گئے، 5 میں بھی آ گئے. شریعت سب وہ ان کی پارٹی تھی نہ پارٹی وارٹی نہیں تھی. ہم نے اس کا امتحان لیا، جب امتحان میں کھڑا اترا تب ہم نے منصب دیتے گئے. صلوات دیجیے. قرآن نے جو امتحان کی فہرست سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، جان کا امتحان بہت سخت ہے، مال کا امتحان بھی سخت ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے مال، جان اور اس کے بعد اولاد. 3 امتحان بڑے ٹف ہیں، جان، مال، اولاد. اب انسان سب سے پہلا جناب ابراہیم تک کو قرآن کہہ چکا ہے امتحان میں مبتلا کہ ان کے تینوں امتحان کو گزارا، جان سے بھی، مال سے بھی، اولاد سے. جب یہ تینوں میں کھڑے اترے تب منصب ہوئے. اب اللہ نے معلوم ہے آپ کو ان کا پیشہ دنیا کا کاروبار جو آج سمجھ نہیں رہا تو یہی کاروبار ہے. اپنی دنبیاں لیے ہوئے ایک صحرا میں چرا رہے ہیں، بہترین ویلی ہے اور سب طرف چڑھاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ چھت بیٹھ جاتا ہے کونے میں اور جانور چلا کر اور شام ہوئی یہ بیٹھے. ایک مرتبہ ایک نظر پڑی راہ پر، دیکھا کہ دور پر ایک آواز آ رہی ہے، دور پر ایک آواز آ رہی ہے. اپنے غور کو دیکھا تو آواز کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ہو کر تسبیحات اربع کا فکرہ. اور وہ جو آواز آ رہی ہے تو وہ پوری ویلی سے آ رہی ہے، مطلب جیسے ایکو سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ پڑی یہاں جا رہی ہے، گل پورے میں انہیں یہ کون ہے؟ اور اس کا اثر اتنا ہوتا ہے دل باغ باغ لپک لپک ہے. دیکھا ایک بندہ خدا ہے جو اللہ کی حمد وہ اتنا مقدس اکیلا پوڑ ہم کر رہا ہے اور اس کے جواب میں ہر طرف سے لبیک ہوتی، ہر طرف سے لبیک ہوتی. کتنا بابا بولے ایک بار ہم نے اللہ کی ہم دیکھ پا رہا ہوں جیسے تم ابھی کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں کاہے کے لیے کر دیں؟ ہم تمہارے کہنے سے اللہ کے ہم تھوڑی نہ کرتے ہیں، ہم اللہ کو ہمارا جائے نہ کریں. تو اسے کیا مطلب کہ نہیں مجھے تمہارے اللہ ہم کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا، ایک بار پلیز کرو. وہ جگہ دو گے کیا؟ دو گے. اب سودا شروع ہو گیا، دو گے کیا؟ پہلے میرے کو کیا ہے کیوں نہیں تمہارا پاس یہ؟ اچھا آدھی لے لو، آدھی دنیا تم کو ہم دے دیں گے. یہ ایک بار تم اپنے میرے اللہ کی اس طریقے سے ہم کرو. نہیں نہیں قبول کیا ہم. اب جو کی تو مار ان کے تو آگ جیسے کہتے ہیں محبت یا خدا کی اور جوش پیدا ہو گیا. یہ خود خدا کے دوست تھے، اپنے دوست کی ایسی ہم سنی تو مار دل باغ باغ ہو گیا اور دل پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی. اور بات جو ہو خدا کا واسطہ ایک بار کا نام بتاؤ دو گے کیا؟ میرے پاس بچے کیا ہے؟ آدھی تو تم کو دے چکا، کل آدھی تو نہیں. اگر تم چاہو اچھا یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، مگر تم میرے خدا کے ایک بار ہم کر دو. پھر انہیں نے ہم کی، پھر ان کو محبت ڈالی ہوا، خوش ہو گئے، باغ باغ ہو گئے، ختم. یہ سب ہو گیا. اپنی جگہ سے اٹھے کہ بھئی اب چلو، مال تو چلے گیا، خالی ہاتھ. 2 دفعہ اللہ کی ہم میں سب کچھ چلا گیا. یہ سر جھکا کے نہیں،
سر اٹھا کے چلے، اپنے اللہ کی ہم پر سب اٹھا کے چلے آئے. اب سمجھ میں آیا جماعت بنا محفل اور مسجد پر خرچ کرنے والے شرمندہ نہیں ہوتے. سلوات بھیجیے برما. اگر وہ سب لوگ آئے ہوتے کہ ہم نے خدا کا ہوگا سب چلا گیا تو یہاں بھی ہوتا، یہاں بھی سینہ چوڑا ہوتا ہے. میں مولا کے نام پر خرچ کر دیا، مولا نے قبول کر لیا. سلوات بھیجیے. چند قدم بھی نہیں پڑے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اصلی روپ میں آیا ابراہیم تم اپنے سعادت میں سچے ہو گئے، میں ملک مقرب تھا، تمہارے رب نے تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لو ختم ہو گیا امتحان. اس کا مطلب ابراہیم کو اپنا رب عزیز تھا، مال دنیا عزیز تھی. سلوات بھیجیے. یہ تو دولت کا معاملہ تو بھیا آسان ہوتا ہی ہے. 5 لاکھ لگیں گے، جان بچ جائے گی. 5 کی 5.5 لگ جائیں ڈاکٹر صاحب آپ پریشان میں گھر بیچ دیں گے، زمین بیچ دیں گے، سب بیچ دیں گے، لیکن جان بچنا چاہیے. جی بات ہے کہ مال ہمیں عزیز نہیں، جان عزیز ہے. جان ہے تو جہان ہے، جانی لوگ. تو اب یہ تو مال انہیں نے لٹا دیا، اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اب جان کا بھی تو مسئلہ ہے. اور جان ایسی لے لی، جان کا امتحان تو اتنا ثقیل ہو گیا کہ ہوا خراب ہو جائے، اتنی کم ہوگی جان کا امتحان. آگ اتنی شدت کی روشنی جو آپ سنتے رہتے، پڑھنا مجھے کوئی سا پڑھتا ہی نہیں ہوں، جو زیادہ تر میں تو سیدھی والی باتیں پڑھتا ہوں، وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ آگ روشن ہے. کہاں تو پھینکو اس کو، یہ ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، بدماشی کرتا ہے. ہمارے معلوم ہے کہ سب چلے گئے تھے عید کا میلہ گھومنے، ان مندر میں خیال اس گدے میں جا کے دھم مچا دیا، اور بڑے والے کو ہاتھ میں رکھ دیا ڈنڈا، اور سب وجہ کو سب لوٹ کا ہے. کہنے کس نے کیا؟ کہنے اسی نے کیا. ہم نے تھوڑی کہا اسی نے. ہاں بہت ایسے کر سکتا. جب اقرار کرا دیا کہ یہ نہیں کر سکتا، تو جب یہ نہیں کر سکتا تو تمہاری پوری کیسے کرے گا؟ لیکن دلیل انہوں نے پرفیکٹ دی تھی. تو اب جب آدمی کسیانی بلی کھمبا نوچے، کوئی جواب نہیں تھا، اب اس کو مار ڈالو. سلوات بھیجیے بر محمد. اللہ کے دشمن جب دلیلیں ملتی ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہوتے تو آخر میں یہی کہتے ہیں ان کو مار ڈالو. سلوات بھیجیے بر محمد. اب جناب ابراہیم صاحب ہو گیا معاملہ، اس پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، اور تیاری شروع ہو گئی. جب اب ان کو جلایا جائے گا پہلے سے اتنی آگ اتنی آگ اتنی آگ، تھوڑی آگ واگ بنا کے تیار ہو گئی. اب دیکھو اب تو جان گئی بھیا، اب یہ پھینکے کیسے جائیں؟ حضرت ابلیس آ گئے، انہوں نے اپنا فارمولہ دے دیا، وہ چلے گئے. جہاں پر کوئی مسئلہ ایسا پڑتا ہے یہ ضرور آ جاتا ہے، ہر زمانے میں آج بھی آتے ہیں. دیکھ لیجیے، آپ کچھ کر کے دیکھیے، نیک کام ویسے دیکھیے فوراً آئیں گے اس میں ایسا. اوکے اگر وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے وہی نہ اس کے چکر میں پھنسے، آتا میرے جیسے روپ. سلوات بھیجیے گا. ہماری پارٹی کا روپ دھارن کرتا ہے، فرق ہوتا ہے، ڈریس بدل لیتا ہے، کبھی یہ والی پہن لیتا، کبھی وہ والی پہن لیتا. وہ ایسا شگوفہ موڑتا ہے کہ گیا عملہ گئی ساری دیر اس نے برباد باہر چھوڑ دیا. وہ ہو گیا امتحان. یہ آگ میں اب جب یہ ڈالے گئے، جان گئی بھیا ختم. چلائے پروردگار بچاؤ بچاؤ. فوراً مشیت نے کہا ابراہیم کوئی ہے تو میرے بندے ابراہیم سب طرف سے ہر ابراہیم ہاں ہاں مدد ہے. کہاں جس سے اس سے کہنے کی ضرورت ہے، اس کا مطلب چاہتے تو تھے. بس قرآن نے کہا یا نار سلام علی ابراہیم، حیا ٹھنڈی ہو جائے اتنی کہ میرے ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک کی نقصان نہ پہنچے. لیجیے ختم. آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم بچ گئے. جان کی بازی لگا دی، کامیاب ہو گئے. آپ کامیاب ہو گئے، اب تم کو 313 میں شامل کرتے ہیں. سلوات بھیجیے. اب تمہارا مرتبہ ابھی تک تم 1,24,000 کی کیٹیگری میں آئے تھے، اب تمہارا سلیکشن اور ہوا. صرف کر رسول الہ آباد میرے بعد کو بعد کا فضیلت تھی. اب یہ 1,24,000 میں سے سلیکٹ ہو رہے ہیں، 313 میں آ گئے. اب کہاں ایک اور امتحان ہوگا، اور اب وہ اس سے بھی ثقیل ہوگا. اب وہ کون سا امتحان کا؟ اولاد کا امتحان. ہم تم کو اولاد ہی نہیں دیں گے. پہلی چیز اولاد دے کے بھی امتحان، اولاد لے کے بھی امتحان. ہاں کبھی کبھی کسی کی اولاد نہیں ہوتی، ہم لوگ چھ میں گوئیاں کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ وہ منزل امتحان کو 2-4 ہو رہا ہے. اللہ کے معاملات میں تو بولنے کی ضرورت نہیں. اتنی محبت ہو اللہ سے دعا کرو. سلوات بھیجیے محمد.
वही तो हम इम्तिहान लेते थे। अब इब्राहिम 90 साल के हो गए, बच्चे ही नहीं, औलादी नहीं थी। अब नहीं 90 साल का हो तो भाई, किसी की शादी के 5 साल ना हो तो मुसीबत, 8-10 साल के बाद उम्मीदें ख़त्म, 10-12 साल हो जाए तो फिर तो कोई तसव्वुर में भी नहीं आता कि तो वहाँ बुढ़ावती में कौन सोचेगा कि हमारी क्या हो, कुछ भी नहीं, गुमान भी नहीं। लेकिन जब उम्मीद खत्म होती है तब उसकी उम्मीद का सूरज निकलता है। जहाँ से तुम मायूस हो गए वहीं तो अपना जलवा दिखाएंगे। सलवा लीजिए इस सिल में जनाब इब्राहिम ने और दौलत औलाद से। आप सोचिए कितनी मोहब्बत होगी, कितनी उम्र में किसी का बच्चा पैदा हो तो वो कितनी उससे चाहत होगी। और उसके बाद का इसको ले जाओ, जाके वहाँ छोड़ो, जाओ मक्के में जाओ, मक्के में छोड़ जाओ। कहाँ जाना, एक पेड़ है, ना पानी है, ना कोई साया है, ना चरने के लिए कोई घास फूस है। इनको, इनकी अम्मा को और चंद अपनी बकरियों डूबियों को जा छोड़ो। क्या अल्लाह की मोहब्बत, यही तो वो देख रहा था। हमसे मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है। अब तुम्हारा इम्तिहान देना शुरू करते हैं, इतने साल के बाद भी अब चलो ले जाओ, लेके जाओ। हमारे क्या होती है तो खबरदार नानी के न जाना, उनके घर में एसी है नहीं, एक कूलर में बच्चा रह नहीं पाता, हमारा लड़का आदि है, ओहो, जबकि खूनी रिश्ता है, हमें ये गवारा नहीं कि हमारा लड़का एसी का आदि जाके वहाँ कूलर में लेटे। इतनी मुद्दतों से, माओ मन्नतों से पैदा हुआ है, हमें तो सीधे ये हमको अपनी औलाद से, जनाब इब्राहिम को अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। घर को छोड़ कर हम अरब के मक्के जैसे चटिया, जहाँ आज इतनी गर्म है, उदा 5000 साल पुराना क्या हाथ होगा, माँ छोड़वा दिया। सिर्फ यही तो दिखाना था कि देखो ये ज़बानी खप्पक नहीं है, ये मोहब्बत है। सलवा दीजिए मोहब्बत हो गया। जनाब इब्राहिम आके चली गए, तो उसके बाद उनका इम्तिहान, अब यहाँ सब इम्तिहान ही चल रहा है, छोड़ के चले आए। ये भी नहीं सोचा होगा क्या, ये भी नहीं सोचा होगा क्या। अल्लाह का इतना भरोसा था, जो खुदा पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को रिस्क दे सकता है, उसी ने तो कहा अपने बच्चे को जहाँ पे छोड़ो, जो खुदा उसका राजी था, मेरे बेटे का राजी है, इसको भी पालेगा, इसकी माँ को भी पालेगा। छलवा भेजिए ये ईमान की हमारी कमजोरी है कि जान के लोगों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के चक्कर में मरे जा रहे हैं और सारे गलत काम बच्चों के चक्कर में किए जा रहे हैं। इनका क्या होगा, मत कुछ नहीं होगा, जिसने तुमको पाला है वही इनको भी पालेगा, अपना काम। जब 5वें इमाम मोहम्मद बाक़र खलीफा आया मिलने के लिए, मस्जिद नबवी की तौसी हुई, बड़ी मुश्किल से इमाम से मिले। इमाम मिली नहीं तो मदीने के गवर्नर ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मिल लीजिए, मिल लीजिए, मिल लीजिए, इमाम से मुलाकात। तो उसने कहा ये बताइए कि आपके फसल इस साल कैसी हो रही है, भाई बात करने के लिए तो कोई मसला चाहिए। इमाम ने कहा ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहना आपकी ज़मीन कितनी है, मौलाना कहता आपकी ज़मीन कितनी है, मौलाना का इतनी है कि उस पर जो ज़राअत होती है उससे हमारे घरवालों का पेट चल जाता है। मौलाना उसने कहा कि अगर आप कहिए तो मैं और ज़मीन आपको लिख दूँ ताकि आपकी नस्ल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए हो जाए। मौलाना ने कहा इतनी तो अल्लाह ने दे दी है कि इनका इंतजाम कर ले, जो खुदा नस्ल देगा वो उसका इंतजाम भी करेगा। सलवात दीजिए बस अल्लाह की राह पर है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसी परेशानी में इंसान अपनी आखिरत खराब कर ले। निकल वो अच्छे थे हम लोग, क्या हमारे बाद जैसे लोग बहुत अच्छे थे, अपना सब ठीक ठाक करके निकल गए, उनके मालूम के बाद में भी हमारा अल्लाह है। सलवात भेजिए तो अब वो चले गए जनाब इब्राहिम। फिर अच्छा चले गए, ख़त्म करो, नहीं अभी कहाँ। अब वो लड़का वहाँ बेचारा प्यासा हुआ, वो सब ख़त्म हो गया। अम्मा इधर उधर दौड़ रही है, आप हज पर जाते हैं वही ऐसे ही दौड़ते हैं। सफ़ा मरवा में क्या करते हैं, सही इधर से वहाँ ग्रीन लाइट जलने लगती है एकदम से। जब ऐसे ही ग्रीन लाइट जली तो यूँ ही होने लगे। ये क्या हो रहा है, तो हाजरा ऐसे ही यहाँ पर शान उछाल के दौड़ी। हम लोग आज़ादारी पर लोग एतराज़ करते हैं और उसमें हज पर एतराज़ नहीं समझ में आता। अब ये सब क्या है, 5000 साल पुरानी एक औरत दौड़ी थी तो दौड़ने की नकल, शैतान आया था तो कंकरी मारने की नकल, कुर्बानी दी तो हर चीज़ की नकल वहाँ सही है, और यहाँ हो तो सब बिदअत। सलवा दीजिए बर्मा। सारी आदत बाहर खाए, पानी निकल आया, उन्होंने कहा काफिला आबाद, देख खुदा की पुल पर माँ तड़प रही है, बच्चे ने एड़ियाँ रगड़ी, चश्मा फूटा, माँ ने पानी को बहता हुआ देखा, जम जम। खैर
فوراً پتھروں کو ہدے کی. طائروں عرب میں پانی کی پہچان جانور ہی ہوتے ہیں. اوپر سے پرندوں نے اڑنا شروع کیا کہ پانی ہے, پانی کے لیے تلاش میں آئے. دور سے قافلوں نے والوں نے دیکھا کہ یہاں پر جانور ہیں, پرندے ہیں, اس کا مطلب یہاں پانی ہے. قافلے آنا شروع ہو گئے. وہ جنگل منگل ہو گیا, ایسا منگل ہو کہ قیامت تک منگل ہی منگل رہے گا. اللہ پر اعتماد کا بھروسہ آ گیا. اللہ تم نے میرے کہنے سے اس جنگل میں اپنی اولاد کو چھوڑا تھا, اب اس جنگل کو ہم ایسا سجائیں گے کہ قیامت تک سجا سومرا منگل رہے, کبھی خالی نہیں ہوگا, کیونکہ تم نے میرے بھی اپنی اولاد کے لیے امتحان. اب اس کے بعد ہو گیا, لڑکا بڑا ہو گیا, اچھا خاصا بڑا لگی شام سے, چلو سر چلو. اب کیا ہوا بھیا, خواب دیکھ لیا. مطلب خواب ہی تو دیکھا تھا, کوئی حقیقت تھوڑی نہ تھی. ختم کرو, خواب دیکھا ہے, دعا کرو نا. نبی تھے, جانتے میں نبی ہوں. نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے, واقعے کے مطابق ہوتا ہے, یہ حکم ہوتا ہے. اور اپنے بیٹے اسماعیل سے آگے بیان کیا, بیٹا میں نے اس خواب دیکھا. بابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اسے کیجئے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. انہوں نے بھی اس کی تعریف کر دی کہ میرا باپ نبی ہے. نبی جو کہتا ہے, جو خواب دیکھتا وہ حقیقت ہوتی ہے. لہٰذا انہوں نے کیا دیکھا, اپنے بیٹے کو سوچنے کی بات ہے. جس کو پالا پوسا اتنی مطلب اللہ میاں بھی بالکل کھلے پڑے ہوئے ہیں کہ مطلب ہم گلا نہیں کٹوائیں گے تو اسی باپ سے کٹوائیں گے. امتحان کی ایک حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے کہ کہاں تک. تو نہیں, نیچے تیار کرایا, لے کے گئے. اور اس کے بعد وقت آیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. جب چھری رکھنے سے پہلے بیٹے نے کہا بابا نبی تھا, بیٹا بھی نبی تھا, باپ بھی نبی تھا. بابا آپ اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے, میرے ہاتھ کو پیچھے سے باندھ دیتا. کیوں بابا, ہو سکتا ہے ہاتھ میرا تڑپنا دیکھنا, اور بابا ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ ہے ماروں, اسے نشانہ جو ہے وہ جب آپ کی آنکھ پر پٹی بندی ہوگی تو گڑبڑ نہ ہو, لہٰذا میرا بھی ہاتھ باندھ اور اپنی آنکھوں کو پٹی باندھ. اور اس کے بعد بیٹے کی گردن رگ حیات کو کاٹ دیا. جب یہ احساس ہوا کہ رگ حیات کٹ گئی, ختم ہو گئی امتحان, فوراً کپڑا اٹھایا. اب جو دیکھا نیچے ڈوبا, ادھر لڑکا کھڑا ہے. ہم کیا ہو, پروردگار شکر کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی. وہاں کیا کہا تھا, جیسے ہی لڑکے کو دیکھا رونا شروع کر دیا. میرے امتحان میں کوئی نقص, میرے قربانی میں کوئی کمی, کوئی عیب تھا تو تو نے قبول نہیں کی. نہیں تو نے کہا تو سچ کر بلائے نہ ہو ندیم, ہم نے اس لیے کو ذبح عظیم میں بدل دیا. تم سے جو کہا تھا وہ تو تم نے کر دیا, اب یہ ذبح عظیم ہوگی. مطلب سب سے بڑا امتحان ہم نے تمہارا لے لیا, تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, لیکن اب ہم اس سے بھی بڑا امتحان دیں گے. سلوات دیجیے جب اولاد کا امتحان, اولاد جیسا عظیم امتحان ابراہیم نے دے دیا, تب کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا, سب کا امام نہیں, صرف لوگوں کا امام بنایا. جب تم نے اولاد جیسی سخت امتحان دے دیا. اب سمجھ میں آیا کہ جب امامت کب ملتی ہے, جب اولاد جیسا ثقیل امتحان دیا جاتا ہے. تو سمجھ لیجیے جب انبیاء ماں سبب میں اللہ نے جو منصب عطا کیے وہ نبوت ہے, رسالت ہے اور امامت ہے. سب سے ہائیسٹ اور سب سے بڑا رتبہ ہے امامت کا, وہ سب سے ثقیل امتحان کے بعد ملا. تو اس کا مطلب اولاد کا امتحان جب لیا گیا تو سب سے اعلیٰ مرتبہ دیا گیا. اب جب ابراہیم کا سخت امتحان لیا اولاد سے تو ان کا مرتبہ بلند ہوا. اگر دنیا میں اللہ کسی بندے کا اولاد سے امتحان لے گا تو یہ نہ سمجھیے کہ نعوذ باللہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا, اس پر اللہ کا یہ عذاب آیا, نہ بلکہ اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ اتنا مقدس تھا کہ اللہ نے اس بڑے امتحان سے اس کو دو چار کیا تاکہ ہم اس کا مرتبہ بہت بلند کر سکیں. یہ خدا کا امتحان ہے. ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی کے ساتھ ایسا شانیہ ہو تو ہم جتنی عزت پہلے کرتے تھے جلد ڈبل کر لیں, ہم اس کو اور مقدس سمجھیں کہ بے شک یہ اتنا مقدس تھا کہ اللہ نے اس عظیم امتحان سے اس کو دو چار امتحان. تو جب امتحان بڑا ہے تو پھر جزا بھی بڑی ہوگی, مرتبہ بھی بلند ہوگا. تو جب جس کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو, معاشرے میں اس کا مرتبہ بلند ہو. اور یہ کہہ دینا بھی بات آ جاتی ہے, ہم بھی اسی سماج کے حصہ ہیں. توبہ کیجیے, بس دیکھ لیجیے حشر کیا ہوا. دیکھ لیا آپ نے, یہ بہت سخت بنا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ حشر کیا ہوا. تو پھر اس زمانے میں راہی کے لے کے دیکھا کیا حشر ہوا. لڑکے پر گلی چوری چلی, خود ہاتھ میں پھینکے گئے. وہی یہ تو فرعون والا تھا, اور ہمارے بتوں کے ساتھ پورا حشر کرو, دیکھو تمہارا حشر کیا ہوا. یہ تو ادھر کی سوچ ہے.
نہیں ہے سکھانا. یہ امتحان ہوتا ہے. کوئی ہمارے گھر لمبا بیمار پڑ گیا, جھیل رہے ہیں اپنے جو دنیا میں بویا کاٹ رہے ہیں. آپ بویا کاٹ تمہیں معلوم ہے کاٹ رہے ہیں. ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کی باتیں کہنے کا. نہیں ہو سکتا وہ بھی منزل امتحان سے گزارا جا رہا ہو. دیکھیں کہ اب اس کے لفظ آتی ہے, اس کے قدموں میں جنبش ہے کہ نہیں ہے, یہ ثابت قدم رہتا ہے. ہم آرام میں تو سب اللہ اللہ کرتے ہیں, مصیبت میں کریں صلوات بھیجیے پر محمد. رات میں بھوکے سوئے, فاقہ, پریشانی, مصیبت, اور اس کے بعد نماز شب پڑھی جائے. نماز پڑھ جائے یہ کیا اینڈ وہ اول میں آ کر سو گئے. سارے مسائل موجود ہیں, گھر میں اے سی لگا ہے, ہاں گرمی ہے, جاڑوں میں گیزر بھی موجود ہے. اب آپ الارم لگے ہوئے ہیں, پھٹ سے اپنے آپ بول گیا اچھا 42 ہو گیا, سیدھے واش روم میں چلے گئے, فریش ہوئے, کچھ کرنا ہی نہیں ہے. وہیں چوکی لگی ہے, وہیں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے. اب پتہ ہی نہیں چلا کہ بیڈ پر تھے کہ مسلح پر تھے. جو ٹمپریچر بیڈ کے اندر کا تھا وہی مسلح کا تھا. پڑھی تو ایسی حالت میں پڑھی تو کون سی کمال کی بات ہے. وہ کب کپاتا وہ اٹھا, ٹھنڈا پانی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو کٹا جا رہا ہے, تینوں سے نکلا تو وہ اس کے منہ پہ گر رہی ہے. اس کے بعد اس نے اس کا وضو کیا, گھر میں اتنی جگہ نہیں کہ نماز پڑھے, کہاں بیچارہ خوشی آتا وہ مسجد کیا کہ سکون سے مطلب. تو اس عبادت کا کیا کہنا, صلوات بھیجیے پر محمد. میرے بھیا مسئلہ یہ کہ امتحان ساری منزلیں امتحان, جس کے جیسے امتحانات اس کا مطلب ہوتا ہے. بس ایک بات اور رحمت تمام, یہ کیسے تعین کیا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اس کا امتحان ہے یا اس کے اوپر نامدہ اس کی گناہ یا اس کی غلطیوں کا ادانہ ہے. یہ کیسے, یہ کتاب کا جملہ نہیں, یہاں پر ایک بہت بڑے عالم کا جملہ میں کوٹ کر رہا ہوں. کتاب کا نہیں, سیدھی سیدھی بات میں نے کہی, اگر وہ عالم مقدس ہے لہٰذا میں کوٹ کر سکتا ہوں. کوٹ کر رہا ہے, انہوں نے فرمایا, علامہ ہمارے شاکر صاحب وہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ میاں یہ طے کیسے ہو کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے, امتحان ہے. تو آپ نے فرمایا بس ایک بات کا شمار رکھنا کہ دوران امتحان اگر عزت نفس چلی گئی تو یہ عذاب ہے, عزت نفس باقی رہی تو امتحان ہے. صلوات بھیجیے بس. عزت نفس نہیں جانا چاہیے, عزت باقی رہنا چاہیے, بلاؤ چاہے کچھ بھی ہو جائے. بختم بات, تو جتنا امتحان انسان دیتا جائے گا اس کے اتنے مرتبے بلند ہوتے. آج امام حسین کے مقابل میں کوئی ہے کائنات میں جس کا مرتبہ ہو؟ اللہ کی نگاہ میں جو حسین کو مرتبہ حاصل ہے کسی کو نہیں. ہمارا ہر امام ہے, اول سے آخر تک سب امام ہیں, سب کے بڑے رتبے ہیں, بڑا مرتبہ, سب ایک جیسے, سب کا علم ایک جیسا, لیکن جو ناز برداری حسین کے اللہ کی نگاہ میں کیوں نہیں ہے؟ حسین بھی تو ہے. جو امتحان حسین نے دے دیا شاید مجھے نہیں میں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ کوئی امام نہیں, سب ہوتے تو کرتے تھے, لیکن عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسین نے کیسا کیا. جب امتحان سب دیے تو مرتبے بھی اعلیٰ. اب اللہ نے کہا بس یہ پوری کائنات ہماری ہے, اے حسین ہمارے دین کے لیے تم نے سب کچھ اٹھا دیا. اب جب تک ہمارا ذکر باقی رہے گا, ہمارا نام باقی رہے گا, حسین تمہارا بھی. جہاں جہاں اللہ اکبر ہوگا وہاں یا حسین ہوگا, جہاں توحید ہوگی وہاں حسین ہوگا. کیوں کہ تم نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے ہمارے. اب دنیا میں مر جائے اس چکر میں کہ ہم اس حسینیت کو ختم کرتے ہیں, کبھی نہیں کر سکتے. یہ ہمیشہ بات ہے, بس امتحان ہے کبھی والے. اور میں جسے تمام نے بتایا کہ امتحان بہت ثقیل ہے, لیکن کیا اولاد کا امتحان بہت سخت ہے بھیا, بہت. اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی بندے کو جس امتحان کو پہنچا دے. سیدھی سیدھی بات ہے, عام انسان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اس امتحان کو جھیل جائے. مر جاتے ہیں کتنے ایسے امام ہیں, میں خود جانتا ہوں, ہماری ایک عزیز ہیں, زندہ ہیں, ابھی لڑکے کا موت ہو گئی تھی, دماغی توازن چلا گیا, زندہ ہیں لیکن بیکار, نہیں برداشت کر پائی. بہت ثقیل ہے امتحان, اولاد کا امتحان بہت ثقیل ہے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, خود ہمارے اور آپ کے امام حسین کہہ رہے ہیں, امام حسین کہہ رہے ہیں. غم سینی کا عالم ہے, اپنے نانا رسول خدا کی آغوش میں بیٹھے. حسین یہ بتاؤ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مسرت کا موقع کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نانا جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ جب اس کے کیا اولاد ہوتی ہے. آپ نے کبھی جو صاحب اولاد ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب اولاد کی خبر آتی ہے انسان
کتنا خوش ہوتا ہے کہ آج ہم بھی باپ بن گئے، ہم کو بھی اللہ نے اولاد کی دولت دی۔ پھر امام رسول فرماتے ہیں میرے لال حسین، اور سب سے بڑی مصیبت اللہ اسی نعمت کو واپس دے دے، اسی نعمت کو واپس دے دے، انسان کے لیے اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سر جھکا کے اپنے بیٹے حسین کی طرف آغوش میں ہوا ہے، یہ تمثیلی ہے جو دیکھ کے کرنے میرے لال حسین، اگر اللہ تم کو اس امتحان سے پہنچا کرے تو تم اس مصیبت پر صبر کیسے کرو گے؟ اور جیسے یہ کہا تو اٹھ کے بیٹھ گیا کہ نانا آپ نے یہ کیا کہا؟ حسین اگر تم پر یہ مصیبت پڑے تو صبر کیسے؟ اے نانا یہ کہیے اے حسین اگر اللہ اس امتحان سے تم کو دو چار کرے تو تم اس مصیبت پر شکر کیسے کرو گے؟ صبر تو اسماعیل اور ابراہیم نے کیا تھا، ہماری منزل اس کے آگے۔ یہ حسین پہ ہاں وہ واقعی جو کہا تھا کر کے دکھائے، جو کہا تھا کر کے دکھائے۔ وہاں کہا تھا سب، ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو گردن آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، لیکن فخر ابراہیم کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کے سینے سے بچی کا پھل جب کھینچ رہے تو روایت کے زندگی کی آنکھیں بند کر دیے بلکہ آسمینوں کو الٹ دیا تھا، آواز کی تھی یا علی آئیے خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے بیٹے کے پڑھ دینا بہت آسان ہے۔ ماں باپ لیکن رشتے سب کے بھائی ہیں، شریک حیات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے لیے، لیکن جو بات ماں باپ کے لیے جوان داغ اٹھانا بہت بڑا تھا۔ ہاجرہ جب اسماعیل واپس آئے شیطان خبر دے چکا تھا کہ تمہارے لڑکے کے ساتھ یہ ہونے والا، لاہور بھیج کے بھگا دیا تھا، لیکن ماں آنگن میں تھے۔ جیسے ہی اسماعیل اور ابراہیم داخل میں کچھ پوچھا نہیں، دوڑ کے گئی اسماعیل کا گلوبند کھولا اور اب جو دیکھا تو چھری کا نشان تھا، چیخ ماری زمین پر گر پڑی۔ تو اب جب ہوش آیا تو میاں نے بتایا کہ یہ ہوا یہ چیخ ماری، اگر چھری چل جاتی تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا، اگر بس مسلسل کچھ دن زندہ رہی اور مر گئی کہ کہیں چھری چلتی تو میرا بچہ مر جاتا۔ میں تو بہادرہ خانی چھری چلی ہوئی ذرا لیلا کے دل سے پوچھو، جوان بیٹے کا لاشا لینے میں آیا، دیکھیے میری بہاوت نہیں نظر آئی، میں کوہرام بچا تھا، والی اکبرہ کی زبان سے بول رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے میری لیلا نظر نہیں آتی، یہ لیلا کو بلاؤ۔ زندہ دوڑتی کے خیمے میں گئی، کبھی اس خیمے میں اس خیمے میں، دیکھتی کہاں خالی خیمہ ہے جس میں لیلا کبھی خیمے میں ادھر گھومتی ہے کبھی ادھر، ایک مطلب آواز دی لیلا یہ کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئی، بہت دیر سے میں اس خیمے سے باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش رہی ہوں، جب سے میرے بیٹے کی موت کی خبر آئی میری آنکھوں کا نور چلا گیا، جس کا بیٹے کے لاش پر لے آئے لیلا نے خاک پر سجدہ کیا، پالنے والے تو نے سیدہ سے پہلے کو روک دیا، میرے بیٹے کو خون برسا